سیدنا ابو الآدم اور ابو البشر آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ جنت سے جب جنت میں تھے نا تو بڑا ہی حسن تھا، بہت حسن تھا۔ کائنات میں حسین ترین دو ہستیاں ہیں ظاہری لحاظ سے، ظاہری جسم کے لحاظ سے، دو عورتوں میں ہے اور دو مردوں میں ہے، دو عورتوں میں اور دو مردوں میں پہلے مرد آدم علیہ السلام۔ اللہ نے تو پوچھا کہ اور پہلا مرد جو حسین کون ہے، بولیے آدم علیہ السلام، اور پہلی عورت جو سب سے حسین وہ آپ کی اہلیہ اور پوری انسانیت کی اماں جی، حضرت اماں حوا۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی حسن کی مثال ہے دنیا میں تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور مائی صاحبہ اماں جی حوا علیہ السلام کے بعد اگر حسن کی کوئی مثال ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی جان ہے، اماں جی سرکار سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خواتین کے حسن میں ان کا ثانی اللہ نے بنایا نہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، اب باطن والوں کا تو مشاہدہ بھی اور ہے، ان کے دیکھنے کی پہنچ بھی اور ہے، اور ان لوگوں کے اندر دیکھنے والی آنکھ کا نور بھی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن لاجواب تھا، بے مثال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب بے حجاب دیکھا تو پکار اٹھی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگ رہا ہے، ملکن فرشتہ، کریم عزت والا، ایسا حسن تھا۔ سو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بہت ہی حسین ہوتے ہیں، تو تمثیل دی فرشتے سے۔ تو ان کو جب قحط پڑا نا ان کے دور میں، قحط، تو لوگ بھوکے پیاسے ان کی خدمت میں آتے، تو اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو صرف آپ اپنے چہرے سے حجاب اٹھا دیتے تھے۔ جو بھی چہرہ پیغمبر دیکھتا تین مہینے تک اس میں ہی مست رہتا، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش۔ لیکن عاشق کا ایک تصور ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں بھئی اولیاء امت مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں اگرچہ سرکار یوسف علیہ السلام کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر 3 مہینے کے بعد بھوک تو لگ ہی جاتی تھی، 3 مہینوں کے بعد بھوک۔ تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جو 70,000 پردے تھے بشری حضور کے حسن پر، کتنے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ کی مرویات سے رضی اللہ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے تو بے حجاب حسن یوسف دیکھا تھا مصر کی، تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کے نوری چہرے پر 70,000 بشری جو اللہ نے پردے ڈالے، 70,000 میں سے صرف ایک پردہ ہی اٹھتا، سارے نہیں، کتنے؟ ایک پردہ، 69,999 پردے رہتے، 70,000 میں سے صرف ایک پردہ ہی اٹھتا۔ وہاں ہاتھ کٹے تھے، یہاں سینے اور جگر کٹ جاتے، وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی اور وہ بھی مصری تھیں، یہاں عرب کے مرد تھے، مردان عرب اپنے سینے اور چھاتیاں اور کلیجے چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ مگر زہری صاحب نے اس سے بھی اگلی بات کی، وہ کہتے ہیں
जिन्हें देखा हुसन यूसुफ दा हाथ कट ले औरतां मिस्र दियां, वो तो देखा था ना, इसलिए हाथ कटे थे। इथे बिन डिठिया सरकार उतों लखां सीस कटाए जाते ने। और मिस्र की तो औरतों ने जलवा यूसुफ देखा तो हाथ कटाए, क्या बड़ी बात हुई। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने तो देखा भी नहीं, सर भी कुर्बान कर गया है। गाजी मुमताज ने तो देखा नहीं नजारी तौर पर। भाई बातनी दीदार की मैं बात नहीं कर रहा, वो हुजूर जाने और हुजूर के चाहने वाले जाने। हम तो दौरे मुस्तफा की बात कर रहे हैं। भाई जिस तरह बेपर्दा ज़ियारत ज़नाने मिस्र को नसीब हुई, ये तो नहीं ना हाल। मगर क्या है, वहां तो देख कर कुर्बान हो रहे हैं, यहां देखा भी नहीं और गाजी आमिर चीमा शहीद हो गया है। यहां देखा नहीं, गाजी तनवीर कादरी इंग्लैंड लंदन की जेल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान होकर बैठा हुआ है। गाजी मुमताज कादरी कुर्बान हो रहा है। इथे बिन तकिया सरकार तो लखां सीस कटाए जाते ने। लेकिन ये है एक नात खान का और आशिक का तस्वर। जब वलियों के महकमे के बंदे से पूछें जो सच्ची मुच्ची साहिब मुशाहिदा हैं, तो वो कहते रूमी कश्मीर आ, फिर मैं तुझे बताऊं जिन्होंने सूरत मुस्तफा को देखा है उन पे क्या वारदात बीतती है। वो फरमाते 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ किनानी, पर जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा और रजे दमी जहानी। जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा और रजे दमी जहानी। ये बात अकल में आती भी है, ये बात अकल में आती भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर कसम खाई है किसी चेहरे की, उस बनाने वाले ने कुछ देख के ही कसम खाई है ना। वद्दुहा फरमाया जो